حضور غوث پاک نے فرمایا یہ لوگ شاعری کرتے ہیں، شاعری کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وَيَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ حَيْدَرَ وَقَلَنْدَرَ، اپنے آپ کو حیدری بھی کہتے ہیں، کلندری بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، سر الاسرار صفحہ نمبر 58۔ میں نے عربی الفاظ سنائے آپ کو۔ اب بتائیے آپ کے اسٹیجوں پہ یہی کچھ ہوتا ہے نا؟ تو سونا جو بھی ادھر کھڑا ہو کے کلام پڑھنے لگے نا تو اللہ کرے کلام ٹھیک ہو۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب کوئی کلام پڑھنے لگے تو دل میں ضرور سوچا کرو اللہ خیر کرے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کلام لکھنے کے لیے عالم دین ہونا شرط ہے، جاہل آدمی کلام نہ لکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ جب میری نعت لکھو تو ابو بکر صدیق سے چیک کرا لینا۔ اب حضرت حسان بن ثابت کو حکم ہے کہ صدیق اکبر سے چیک کرائیں، اور یار تجھے بھی حکم ہونا چاہیے کہ آج کسی صدیق اکبر کے غلام سے رابطہ کر کے اپنی نعتیں ٹھیک کرا لو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہاں ہے کہ نعتیں چیک کرانا؟ مسلم شریف میں۔ حیران کن کتابیں ہیں، چوٹی کی کتابیں ہیں۔ حدیث نمبر 6395 6395 مسلم شریف، فاتح ابا بکر نے، جاؤ ابو بکر کے پاس، انہو عالم انصاب قریش، یہ قریشیوں کے نسب کا سب سے بڑا عالم ہے، حتی یلخص لک نسبی، جب تک میرا نسب نہ سمجھائے نعت نہ لکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ قریش مکہ کو برا کہو تو وہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، وہ گالی کہیں مجھے نہ چلی جائے۔ آپ نے منع فرمایا۔ تو عزیزان اکرامی، یہ اس قسم کی باتیں آج کے دور میں جب ہوتی ہیں تو ہمیں وہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم صحابی کو بھی حکم دیا کہ صحابہ کے سردار سے جا کر اپنی نعتیں چیک کرا۔